بھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. اس وقت چیئرمین پی سی بی محسن نقوی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے بھی 14 جوان اس میں شہید ہوئے ہیں، جس میں پولیس کے بھی ہیں، لیویز بھی ہیں، سیکیورٹی فورسز کے بھی ہیں، اور ہم نے 21 دہشت گرد مارے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے یہ سارا کا سارا پلان کیا تھا، ان کے عزائم کچھ اور تھے، لیکن ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے، پولیس کے جوانوں نے، لیویز کے جوانوں نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا ہے اور ان کے بہت سارے پلانز کو ناکام کیا ہے. سی ایم بلوچستان پرسنلی اس ٹائم پہ خود ایک ایک چیز کے اوپر ڈیٹیل میں، جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، لگے ہوئے ہیں. انہوں نے میرے ساتھ بھی مسلسل رابطہ ہے ان کا، سیکیورٹی فورسز کے ہیڈز کے ساتھ بھی ان کا مسلسل رابطہ ہے، اور مجھے بڑی امید ہے کہ جس طرح کی وہ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد اس کے رزلٹ نکلیں گے. ہم لوگوں کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے ان کو بھرپور سپورٹ کرنا ہے، دہشت گردوں کا بندوبست پورا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل لیڈرشپ ان لوگوں کے ساتھ جو صرف پولیٹیکل لوگ ہیں. یہ لوگ جنہوں نے حملے کیے ہیں، سی ایم بلوچستان بالکل ٹھیک کہتے ہیں، یہ کوئی ناراض بلوچی نہیں ہے، یہ دہشت گرد ہیں. دہشت گرد کو دہشت گرد کی طرح جواب دیں گے. اس کے بعد جو پولیٹیشنز ہیں جن کے ساتھ بات چیت چلنی ہے، وہ لیڈرشپ اپنا علیحدہ حکمت عملی بنا رہی ہے، لیکن دہشت گرد کا اب کوئی صورت نہیں ہے کہ دہشت گرد کو ہم ناراض بلوچی کہیں، آپ ہمارے پہ حملے کریں اور ہم آپ کو کہیں کہ آپ ناراض بلوچی ہیں. بالکل نہیں ہے. جو ناراض ہیں ان کو ہم منائیں گے، ان کو ہم اپنے فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس مل کے ان کو ساتھ لے کے چلیں گی، لیکن ان لوگوں کے ساتھ جو حملے کر رہے ہیں ان کو کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ جی یہ ناراض بلوچی ہیں. یہ سی ایم بلوچستان کی بالکل ٹھیک بات ہے اور ہمیں اس پہ اسٹک رہنا ہے. باقی جو زخمی ہیں ان کا بھی علاج جاری ہے. اے سی کلاد کو اللہ تعالیٰ نے اے سی کلاد کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے. ان کے اوپر بھی فائرنگ ہوئی تھی، اور بھی بہت سارے انسیڈنٹ ہوئے کل رات سے آج تک، اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے جگہوں پہ ہم نے بالکل ان کو ناکام کیا ہے. تو یہ بلوچستان ریلیٹڈ ہماری چیز تھی، تو یہ میرا تھا. باقی اگر کوئی چیز ہے تو آپ لوگ چیئرمین صاحب جو چیئرمین ہیں انہوں نے آج پھر اسٹیٹمنٹ دیا، اس میں یہ بتایا ہے کہ پنجاب کے جو الیکشن تھے وہ ٹھیک نہیں ہوئے، جو آپ نے چیف منسٹر پنجاب ایک وہ یہ کہتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ادارے کے چیئرمین پی سی بی دلا دیا، اور بنگلہ دیش کا جو آج حال ہے اس سے ہم آگے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے اوپر بتائیے گا کہ پارٹی چیئرمین آپ کو الزامات لگا رہے ہیں، آپ ان الزامات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور یہ بھی دعوی کریں گے جو کہ آپ نے کہا کہ پاکستان میں جو ٹیررزم ہے، کیا اس کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں، افغانستان سے ملتے ہیں، یا کوئی اور طاقتیں ہیں جو اس خطے کا جو امن ہے اسے متاثر کرتے ہیں؟ پہلی بات کہ الیکشن کمیشن نے کرائے تھے، میں نے نہیں کرائے تھے. میں نے ان کو اسسٹ کیا تھا، اور ہمارا کام لا اینڈ آرڈر کو انفورس کرنا تھا. ہمارا الیکشن میں کام جو الیکشن کمیشن ہمیں کہتا تھا وہ کرنا تھا. اگر کسی کو کہیں پہ کوئی مسئلہ اعتراض ہے تو میرے خیال میں سارے کے سارے لوگ ٹائم لائنز کے اندر عدالت میں جا چکے ہیں، اور اگر وہاں سے کوئی ایسی چیز آتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہم کہیں گے. خالی خواہش پہ الزام لگانا مناسب نہیں ہے. میں کسی پولیٹیکل بندے کا کوشش کرتا ہوں ایسے جواب نہ دوں، بٹ میرا صرف اتنا پوائنٹ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی الزام لگانا ہے تو سوچ سمجھ کے الزام ضرور لگائیں. دوسرے نمبر پر آپ نے یہ ٹیم کا حال جو ہے یہ آج سے نہیں ہے، پچھلے 3 سالوں سے ہم مسلسل بری حالت میں جا رہے ہیں. اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ مجھے 5 ماہ ہوئے ہیں، 6 ماہ ہوئے ہیں. میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، لیکن ایک کام تھا کہ میں بس لوگوں کو دکھانے کے لیے کر دوں، ایک لانگ ٹرم کام تھا. جب میں میرے خیال میں لگا ہوں، اس سے دوسرے تیسرے دن ہی لوگوں کی خواہش تو ہو گئی تھی کہ میں ریزائن کروں اور گھر چلا جاؤں. دوسرا یا چوتھا دن تھا جب پہلی دفعہ میں نے وہ کسی کی خواہش سنی تھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں جاؤں گا، لیکن ایک دفعہ اس کو ٹھیک کر کے جاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے چاہا، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو. اور
اس کرکٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے لانگ ٹرم چیزوں کی ضرورت ہے. اس کے لیے میں ڈیٹیل میں آپ لوگوں سے بات کروں گا, بٹ یہ نہیں ہے کہ خالی کسی کی خواہش پہ ہو. ہاں ہار جیت ہوتی ہے, بالکل ہے, ٹیم کی آرام سے بتا بھی سکتا ہوں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اس میں بہت سارے بیرونی عناصر موجود ہیں اور جن کی خواہش ہے کہ بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے, اور ان میں بہت سارے کردار ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ان سب کو بے نقاب بھی کریں گے ہم. یہ ایک دم نہیں ہوئے, یہ باقاعدہ پلاننگ سے ہوئے ہیں. باقاعدہ انہوں نے ایک پلان کر کے اور باقاعدہ ٹارگٹ کر کے کیا ہے. ان کا بندوبست کرے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. ان کو ٹول بناتے ہیں نا, ان کو ٹول بناتے ہیں. دیکھیں جو بھی ہیں ابھی وہ ہماری ڈیفینیشن میں بڑے کلیئر ہیں. جنہوں نے اٹیک کیا ہے وہ دہشت گرد ہیں, چاہے وہ جو بھی ہے. اس میں ہم اب کلیئر ہو گئے ہیں, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اور یہ سی ایم بلوچستان نے بات کی تھی اور ہم اس کو 100% سیکنڈ کرتے ہیں. پہلے بلوچستان پہ کر لیں تاکہ نہیں, بالکل ہمارے کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی کوئی ناکامی نہیں ہے. جہاں تک رہی بات پہلے کچے کے اوپر بھی ہم کلیئرٹی لے آئے ہیں. سارے دونوں صوبوں کو تقریباً ہم نے آن بورڈ کر لیا ہے اور کر رہے ہیں ان کے ساتھ, ان کی پولیس کے ساتھ, ان کی ہوم آفس کے ساتھ بھی رابطے میں. جو ان کو چیزیں چاہیے وہ کر رہے ہیں. جہاں تک یہ والی بات, دہشت گردی ڈیفینیٹلی ایک ہمارے لیے مسئلہ ہے اس ٹائم پہ, اور اس کو ہم سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں. اس ٹائم جو انہوں نے ایک دن میں کیا وہ ایک ضرور ہے کہ وہ ایک پوری پلاننگ کے ساتھ کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو میرے خیال میں ان کے ماسٹر ہیں ان کی ہو سکتا ہے خواہش ضرور ہو کہ اس طرح کی چیز ہے, جو بھی پلان کرا رہا ہے ان کو. تقریباً سارا کچھ ہے وہ پروونشل گورنمنٹ میرے خیال میں آج یا کل میں آپ کو کلیئر اور ڈیٹیل کے ساتھ بتا دے گی, بٹ ہمیں آئیڈیا ہے. اور یہ واقعات ہو رہے ہیں کچے سے پہلے بلوچستان سے پہلے ہم کے بھی دیکھ رہے ہیں, اور جس طرح کرکٹ کا حال ہے وہ بھی دہشت گردی سے کام ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ دونوں پوسٹ جو ہے اکٹھے آپ کو زیادہ مشکل نہیں ہوگی؟ یہ میرے خیال میں چوتھی پریس کانفرنس میں چوتھی دفعہ آپ کا ایک ہی سوال ہے. نہیں, تو میرا خیال ہے کہ ایک ہی سوال آپ بار بار کر رہے ہیں, اور اس کا میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو جواب دیا تھا. دیکھیں, ایک تو جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں ٹی ایل پی انوالو ہے, جو پاکستان میں کافی جگہ ہو رہی ہے. جو کل والی ہے اس میں کچھ اور قوتیں بھی انوالو ہیں. ٹی ایل پی نے اپنا ہیڈ کوارٹر سارا کا سارا افغانستان میں رکھا ہوا ہے, اور وہ وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں, جس کے اوپر ہم نے افغانستان گورنمنٹ سے رابطہ بھی کیا ہوا ہے اور ان کو ثبوت بھی پرووائڈ کیے ہیں, سارا کچھ کیا ہے. تو وہ والی ویو وہاں سے آ رہی ہے, اور ڈیفینیٹلی اس میں وہ بہت سارے لوگ انوالو ہیں جن کو ہم نے خود چھوڑا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, ایویڈنس بھی موجود ہے, سارا کچھ موجود ہے. وہ کیوں چھوڑا تھا, کیا چھوڑا تھا, میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن جو لوگ اس ٹائم ہم نے چھوڑے تھے وہی آج کل ہماری اوپر دہشت گردی کر رہے ہیں. یہ بالکل صحیح بات ہے. تحریک طالبان پاکستان, میں سوری غلط کیا ہوں گا تو ٹھیک ہے. کیا وجہ ہے کہ عدم استحکام آپریشن ہونے کے باوجود, تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ ہونے کے باوجود کوئٹہ کے اندر جو یہ بے دردِ واقعات ہوئے ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ کہیں نہ کہیں پہ کچھ نہ کچھ فیلئر ہے, اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کر ایک دفعہ پھر یونانیمسلی یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ دہشت گردوں کے خلاف عدم استحکام جیسا ایک بڑا آپریشن کوئٹہ کے اندر لانچ کیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اگلے دنوں میں پلان کر رہی ہے, بیٹھ بھی رہی ہے, آلریڈی اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے,
اور اس کا پولیٹیکل سلوشن کے ساتھ ساتھ جو دہشت گردوں کا ویسے بندوبست کرنا ہے، دونوں چیزوں کے اوپر بات ہو رہی ہے اور آپ کو جلد اس کے اوپر چیزیں ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ بہت سارے اور چیزیں ہیں جس کے پیچھے انہوں نے یہ کیا ہے۔ ہاں جی ہاں جی نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں ایسا ہے کہ وقار یونس صاحب نے ہمیں پچھلے 3-4 ہفتے سے اسسٹ کیا۔ ایک ہمارے پاس بہت اچھا نام اور بہت زبردست کرکٹر ہے جو ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں یہ مینٹورز جو ہمارے باقی ہیں، مصباح سکلین، سرفراز اور شعیب ملک، ان کو فائنلائز کرنے میں مدد کی۔ انہوں نے ساری بات چیت کی، سارا کچھ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے 5ویں ٹیم سنبھالنی تھی۔ تو شروع کے دنوں میں انہوں نے ہمیں جو 3-4 ہفتے تھے اس ساری کی ساری ایکسرسائز میں ان کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کو کنونس کرنا، ان کو آن بورڈ کرنا لے کے آئے ہیں، اور اب وہ خود بھی ایک ٹیم سنبھالیں گے اور باقی 4 لوگ سنبھالیں گے۔ تو وہ جو 3-4 ہفتے کے لیے ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن میں پاور ہوتی ہے، ہم ان کو امیڈیٹلی مینٹور تو اپوائنٹ نہیں کر سکتے تھے، تو ہمیں ان کو ایڈوائزر کے طور پہ اپوائنٹ کرنا تھا، اور اس کے بعد ابھی وہ ایز مینٹور ایک ٹیم کی پوری رن کریں گے۔ آئی تھنک ہی از ون آف دا بیسٹ، اور اس سے کرکٹ مضبوط ہوگی۔ اور یہ 5 کرکٹرز کے آنے سے جو ہمیں فائدہ ہوگا، جو میں آپ کو کلیئرٹی کر دوں کہ پرابلم کہاں پہ ہے، کہ ہمارے پاس اس ٹائم سلیکشن کمیٹی کے پاس کوئی بینک موجود نہیں ہے جو بتائیں کہ جی یہ 100 پلیئر موجود ہے، اس میں سے آپ کھلاڑیوں کو سلیکٹ کر لیں۔ اگر ہم سرجری کی بات کرتے تھے یا باقی چیزیں کرتے تھے، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ڈیفینیٹلی جہاں پہ ہماری پرابلم ہے ان کو ٹھیک کرنا ہے، مگر اس کے لیے جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس لوگ ہی موجود نہیں ہیں یا وہ ڈیٹا موجود نہیں ہے جس کے تحت ہم کہیں کہ اچھا یہ 4 کھلاڑی ریپلیس اگر کرنے تو یہ 10 کی لسٹ ہے یا 25 کی لسٹ ہے۔ وہ بالکل نظام درم برم تھا۔ یہ چیمپئنز کپ جو ہو رہا ہے اس کے میں ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت اچھا آئے گا، ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہوگا، اس کے بعد جس کو جس طرح کرنا ہوگا ہم کر لیں گے۔ سرجری کا مسئلہ یہ کہ آپ کے پاس سارے ٹول موجود ہونے چاہیے، ساری چیز موجود ہونی چاہیے۔ ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ ایک دفعہ چیمپئنز کپ ہو جائے، ہمارے پاس ریکارڈ سارا مینٹین ہو جائے۔ کچھ تھا کچھ نہیں تھا، بہت سارے پلیئرز تھے جو بہت اچھے کھلاڑی تھے بٹ وہ آن بورڈ نہیں تھے، لسٹوں میں نہیں تھے۔ تو اس کا بیسٹ حل یہی ہے، یہ ڈومیسٹک کرکٹ ہماری اس سے بہت اسٹرانگ ہوگی۔ ہمارے پاس ایک پلیئرز کا 150 پلیئرز کا پول موجود ہوگا، اس کے بعد جس کی سرجری ہونی ہے، جس نے آنا ہے جانا ہے، وہ سلیکشن کمیٹی بڑے آرام سے کر لے گی۔ وہ لوگوں کو یہ تھا کہ اچھا آج ہی کرو، آج ہی 4-5 کے گلے کاٹ دو اور اس کے بعد ان کو فارغ کر دو، اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ میرے پاس کم سے کم جو سلیکشن کمیٹی ہے اس کے پاس کم سے کم بیک اپ پہ لوگ موجود ہوں، سامنے ریکارڈ موجود ہو، اور کل کو آپ کے پاس ابھی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، یہ جو 150 بندہ بھی سلیکٹ ہوا ہے 80% اس میں کمپیوٹر کا رول ہے، 20% ہیومن ہینڈ ہے، اور وہ ایک کوئی بندہ چیلنج نہیں کر سکتا، جہاں مرضی چلے جائے۔ آپ کے ساتھ آئی تھنک جب یہ فائنل کریں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تاکہ اور میں کہوں گا کہ اگر کہیں پہ کوئی لیفٹ رائٹ ہوا ہے تو آپ مجھے بتائیں، لیکن میں آپ کو دعویٰ کر سکتا ہوں کہ 80% جو اس میں سکورنگ ہوئی ہے وہ سکورنگ کمپیوٹر نے کی ہے۔ ہر ایک کا ریکارڈ ہے سارا کو۔ ڈیفینیٹلی کوئی انجری ہو جاتی ہے، وہ نہیں کھیل سک رہا ہوتا، تو اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے 20% مارکس ہم نے دیے تھے جو ہمارے سلیکشن کمیٹی کے لوگوں کے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے گلے نہیں کاٹے جاتے، ڈیفینیٹلی بیک اپ بھی ہوگا، اور اس سے اچھا بندہ لائیں گے تو آپ کل کو اس سے برا بندہ آ گیا تو وہی کھٹک نے کہنا کہ یہ آپ نے تو اس سے بھی برا بندہ لے آئے، تو اس لیے اس سے بہتر لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے پاس ریکارڈ ہوگا، آپ اور ہم اکٹھے کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ کھلاڑی اچھا ہے، اس کی جگہ اب بن رہی ہے، وہ آپ کو چیمپئنز کپ کے بعد نظر آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہیں جی نہیں، وہ آپ کو بتا رہا ہوں نا، وہ لائے ان کو ایڈوائزر تھے تاکہ ہمارا وہ سارا کا سارا اسسٹ کر دیں، ہیلپ کر دیں۔ جی قادر یعقوب صاحب ابھی تو بتایا سرجری کا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بیک اپ پہ پلیئرز آ جائیں، چیمپئنز کپ ختم ہو جائے گا سپٹمبر کے اینڈ میں ختم ہو جائے گا۔ آپ کے پاس ہمارے پاس سب کے پاس ریکارڈ موجود ہوگا، جو میرٹ پہ ہوگا اور جو وہاں میرٹ پہ نہیں ہے وہ
میرٹ کا مطلب ہے کہ جو اب کھیل نہیں رہا صحیح، اب صحیح پرفارم نہیں کر پا رہا، وہ وہاں سے ریپلیس ہوگا بڑے آرام سے، تاکہ آپ کے سامنے بھی ہوگا. میری خواہش نہیں ہونی چاہیے، ایکس وائی زیڈ کی خواہش نہیں ہونی چاہیے، اے بی سی کی خواہش نہیں ہونی چاہیے. وہ چیمپئنز کپ میں جس چیز کی پرفارمنس ہوگی سارا کچھ ہوگا، پرانا ریکارڈ بھی ہوگا اور نیا ریکارڈ بھی ہوگا، تو دونوں چیزیں ہوں گی. پلس جہاں تک رہی بات بنگلہ دیش سے ہارنے کی، بالکل میں سمجھتا ہوں مایوس کن نہیں، بہت مایوس کن ہے. لیکن اب سلیکشن کمیٹی نے تو 17 کھلاڑی دے دیے تھے. اب اگر کوچ اور کیپٹن نہیں کھلا رہی ہے تو ان کا فیصلہ ہے، اس کے اوپر میں نہیں کچھ کہنا چاہتا. وہ ان کا ہے. کسی نے پچ کے اوپر تھوڑا سا انگلی اٹھائی، سارا کچھ کیا. پچ کے اوپر بھی میں نے رپورٹ مانگی ہے، وہ بھی میرے خیال میں کل تک آ جائے گی کہ اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں ہے، کہ کہاں تک گئی کیا نہیں ہوا. لیکن جہاں تک رہی بات کہ سلیکشن کمیٹی نے اپنے کھلاڑی اسپنر بھی، بالرز بھی، بیٹسمین بھی، سارا اپنے حساب سے ان کو ہینڈ اوور کر دیا تھا. آگے ان کا فیصلہ تھا. ٹھیک ہے، ان سے کوئی اسٹریٹجی میں اگر غلطی ہوئی ہے تو ایک علیحدہ چیز ہے، بٹ ہاں شکست ہوئی ہے اور ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آگے اس کو ریپیٹ نہ ہو. ایک سیکنڈ سر، اپنے نام سے چلیں. یعقوب صاحب، یہ بتایا کہ ابھی آپ نے کافی یعنی کہ چینجز کرتے ڈیسیژن لیتے ہیں، نیکسٹ ڈے آپ کے ڈیسیژن آپ یوٹر لے لیتے ہیں. کون سا والا؟ جیسے ابھی آپ نے ایک چیمپئن کپ آپ نے نوٹ کیا تھا، اس کو وہ ٹائم پر شروع نہیں ہو رہا، اس کا شروع نظر ہو بھی نہیں آتا. تو یہ اگر ایک ہفتہ لیٹ ہو جائے تو یہ یو ٹرن ہوتا ہے؟ نہیں ویسے میں پوچھ رہا ہوں، نہیں میں ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ہفتہ لیٹ ہونا یو ٹرن ہوتا ہے؟ کراچی کا ڈیسیژن لیا تھا، ٹیسٹ جو ہے کراچی ہوگا، یہ اس کا بنگلہ دیش کا دوسرا ٹیسٹ، پھر آپ نے کہا وہاں پر ٹکٹیں فری ہوگی، اگلے دن پریس آتے ہیں کہ ٹیسٹ میچ پھر بھی آ گیا. تو یہ ایک تو آپ پہلی بات ایک سیکنڈ ابھی آپ نے بتا ایک سیکنڈ پہلے میں آپ کو کلیئر کر دوں. پہلی بات یہ کہ ایک ہفتہ لیٹ میچ ہونا یو ٹرن نہیں ہے. ایک سیکنڈ. دوسری بات، کراچی کا جو میچ کی ڈیٹ طے تھی وہ پرانا، جب میرے خیال میں سال پہلے 6 مہینے پہلے جب بھی اسکیجول بنا تھا ان کے، ہمارا اس وقت ہی طے ہوئی تھی. کنسٹرکشن اس نے ہمارے لیے ٹاپ پرائرٹی ہے. سیکیورٹی وہاں کی جو کراچی کی سیکیورٹی انہوں نے اجازت نہیں دی کہ کنسٹرکشن بھی ہو ساتھ ساتھ اور میچ بھی ہو. ہم اس میں ڈیلے نہیں کر سکتے، ہمارا سب کچھ اسٹیک پہ ہے. فیصلہ میں نے نہیں کیا تھا کراچی میچ کا، پہلے کا فیصلہ ہوا تھا، اس کو میں نے فیصلے کو چینج کیا اور ہم نے سب کے ساتھ کنسلٹیشن سے اس کو پنڈی موو کیا. اس میں کوئی یو ٹرن نہیں ہے، کوئی دوسری بات نہیں ہے. تو اینی ویز بٹ میری بات ایک سیکنڈ پھر کیسے چلتی ہے؟ ایک سیکنڈ پھر کیسے چلتی ہے آپ بتا دیں. سر ابھی آپ نے کہا کہ 3 سال سے یہ حال ہے، 3 سال سے یہ حال نہیں ہے. 2022 میں پاکستان ورلڈ کپ کا ٹویٹر کا فائنل کھیل رہا تھا، پاکستان انڈیا پر آیا، T20 میں ٹھیک چل رہی تھی، کرکٹ دسمبر تک. آپ میری ذرا ٹیسٹ مجھے بتائیں، لاسٹ ٹیسٹ میچ کب جیتے تھے؟ اب اینی وے میں اس کی ریفرنس دے رہا تھا. ہاں جی، آپ کی گفتگو سے کیا قیاس کیا جائے کہ چیمپئنز ٹرافی میں عوام اتنی امیدیں نہ جائے، اور دوسری لیگز ہوتی ہیں اس میں سے جو ٹیلنٹ آگے آتا ہے اسے کیوں نہیں کنسیڈر کیا جاتا؟ ان کو بھی ساتھ کنسیڈر کر رہے ہیں، پرانا ریکارڈ بھی ساتھ رکھیں گے اور ساتھ یہ چیمپئنز کپ ہوگا. تینوں چیزوں کا کمبینیشن ہوگا. یہ ابھی آپ نے کچھ نہیں فرمایا کہ پتہ مجھے ہے کیا کچھ ہو رہا ہے ٹیم میں اس وقت. قوم جو کہ کرکٹ سے آپ کو پتا پوری قوم کا پیشن ہے. T20 ورلڈ کپ کے بعد آپ نے نیو یارک میں کہا کہ سرجری ہوگی، جس طرح بھی کہا کہ سرجری کا انتظام کر رہے ہیں. قوم کیونکہ تھوڑی چاہتی ہے، کیونکہ کرکٹ ان کے دل میں بھی ہے اور جیت دیکھنا چاہتے ہیں. اور بنگلہ دیش سے جب ہارے ہیں تو اس کے بعد پوری قوم کے دل ٹوٹ گئے ہیں. اب آپ کو وہ ستمبر تک ڈال دیا، وہ 3 ماہ لگیں گے. میں آپ کو پہلے بتا دوں، میرے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی نہیں کہ آپ کو کہوں کہ اب اگلا میچ بس آؤٹ آف دا وے جائے گا. ہمیں چیزوں کو فکس کرنا ہے. میں چیزوں کو فکس کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، وہ فکس کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ رزلٹ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہمارا ایگریمنٹ کا حصہ ہے، وہ ہمارا ایگریمنٹ کا حصہ ہے جو وہاں پہ اگر کسی کو انجری آتی ہے تو ان کو علاج کرانا ہے.
میرا خیال ہے کہ اگلے دنوں میں ہو جائیں گے، میرے خیال میں اگلے 2-4 دن کے اندر ہی ہو جائیں گے، بیکاز آگے ٹورنامنٹ بھی آ رہا ہے، سارا کچھ اور ہے۔ ایک صوبہ خیبر پختونخوا تھا، اس پر تحفظات کا اظہار کرتا رہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلوچستان گورنمنٹ کو ہم نے دیکھا کہ وہ کسی حد تک ان کو اندازہ تھا کہ یہاں پر آپریشن ہونا ضروری ہے، کیونکہ جس طرح چمن بارڈر ہوا، بند ہوا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کے خدشات کون بات کرتا رہا، کون سے BLA کے ساتھ لنک تھا، کس طریقے سے بارڈر لائن کو یوز کر کے کس طریقے سے دھماکے اور کس طریقے سے ٹارگٹ کیا جاتا رہا۔ اس میں کون سے ایسے عناصر ہیں جو پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہیں اور اس پر اس کے خلاف بات بھی نہیں کرنا چاہتے، اور کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ اس آپریشن کا آغاز کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ جو بھی اس اٹیک کو سپورٹ کر رہا ہے ہماری ڈیفینیشن میں وہ دہشت گرد ہے، جو بھی ہے، چاہے وہ کہیں پہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ جو بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے اس بات پہ کہ جو پچھلے 24 گھنٹے میں ہوا ان کو سپورٹ کر رہا ہے وہ خود بھی دہشت گرد ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ جہاں تک رہی آپریشن سے ریلیٹڈ چیز، یہ ایک تھوڑا ٹرکی ہے، بیکاز ڈیفینیٹلی اس میں پولیٹیکل انوالومنٹ آ جاتی ہے، بٹ وہ بھی آپ کو اگلے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی بڑی اچھی چیزیں ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھینک یو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔